السلام علیکم۔ روزے کی فضیلت پر ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میڈیکلی طور پر روزے کے کیا فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، باقی سارے عمل انسان اپنے لیے کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ روزہ میری جزا کے لیے ہے، تو اس کا اجر بھی انسان کو میں ہی دوں گا۔ اچھا، دوسرا ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا ترجمہ ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے میں نے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت اسے خوشی عطا کر دی جاتی ہے، اور ایک جب وہ میرے پاس آئے گا تو اس وقت جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ خوشی اسے عطا کروں گا۔ اچھا، اب طبی طور پر فوائد کیا ہے روزے کے؟ روزے کے بہت سے فوائد ہیں۔ روزہ انسان کی جسمانی تقویت کا باعث ہے۔ روزہ انسان میں صبر اور تحمل پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ روزہ انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ بھوک اور پیاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ طبی طور پر اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت سے فوائد ہیں، لیکن چند ایک ایسے فوائد ہیں جو آج کے ماحول اور معاشرے سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ سارا سال جو موٹا بندہ ہے وہ اپنے وزن کو کم کرنے میں لگا رہتا ہے، ایکسرسائزز کرتا ہے، جم کو جوائن کرتا ہے، واک کرتا ہے، اور بہت سے ایسے کام جہاں جہاں سے جو بات ملتی ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرتا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ خوشخبری والا مہینہ ہے، اور دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ہم لوگ سارا سال 12 مہینوں میں اگر دیکھیں تو ہم لوگ صبر اور تحمل سے بہت کم کام لیتے ہیں۔ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ صبر سے کام نہیں لیتے، برداشت سے کام نہیں لیتے، تحمل مزاجی ہمارے اندر نہیں رہی۔ تو یہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپریشر سے ہمیں نجات عطا کرے اور ہمارے اندر صبر، تحمل اور برداشت کو پیدا کرے، اور روزہ یہ کام کرتا ہے۔ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، تو ہمیں صبر کا اندازہ ہوتا ہے، برداشت کا اندازہ ہوتا ہے کہ برداشت کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، تحمل مزاجی کسے کہتے ہیں۔ روزہ یہ تینوں کام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے 100 حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن روزہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح کا ایک پیکیج عطا کیا ہے کہ یہ ایک سال میں 30 دن رمضان المبارک کے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیے ہیں، یہ پریکٹس ہے کہ اپنے وزن کو کیسے کم کیا جائے۔ جو اضافی چربی ہے جسم پر، میڈیکلی طور پر، طبی طور پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ روزہ رکھنے سے، سارا دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے سے انسان کی جسمانی چربی، اضافی چربی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، انسان کے پیٹ کو، انسان کے پھیپھڑوں کو اور انسان کے معدے کو وہ سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ انسان کا جو ڈائجسٹ سسٹم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے روزے کی وجہ سے، اور یہ سارے عوامل انسان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ روزہ وزن کو کم کرنے میں بھی انسان کی مدد کرتا ہے۔ جب انسان 2 ٹائم کھانا کھاتا ہے، صبح سحری کھاتا ہے، مغرب ٹائم افطاری کرتا ہے، اور درمیان میں کچھ نہیں کھاتا اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا جاتا، پانی سے انسان گزارا کرتا ہے سحری تک، بہت کم لوگ ہیں جو کھا پاتے ہیں، ورنہ کچھ کھایا نہیں جاتا، تو اس سے انسان کے ویٹ میں بھی کمی ہوتی ہے، وزن میں بھی کمی ہوتی ہے، انسان کے کھانے کے پورشنز کم ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کم ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے، ظاہری سی بات ہے کہ انسان کے کھانے پینے میں کمی کی وجہ سے وزن بھی کم ہوتا ہے، انسان کی جو اسٹیمنا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، انسان میں برداشت بھی پیدا ہوتی ہے، انسان میں صبر بھی پیدا ہوتا ہے، تحمل مزاجی بھی پیدا ہوتی ہے، جو خون کی گردش ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، مینٹلی طور پہ انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور کیونکہ یہ مہینہ اس طرح کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اب سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو انسان کی پریکٹس ہو گئی بھوک کو برداشت کرنے کی، پیاس کو برداشت کرنے کی، اور یہ باعث بنتی ہے چربی کو پگھلانے میں، اور یہ باعث بنتی ہے انسان کے وزن کو لوز کرنے میں، کم کرنے میں، اور یہ سارا دن کی بھوک اور پیاس 2 ٹائم کا کھانا یہ انسان میں تحمل اور صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے۔
تو رمضان کے روزے نہ کہ دینی طور پر ہمارے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ دنیاوی طور پر ہماری صحت کے لیے بھی بہت مؤثر ہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہ سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا ہے رمضان المبارک کی بابرکت سعادات کو سمیٹنے کا، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، اللہ کی اس مہینے میں نازل ہوئی برکتوں کو سمیٹنے کا۔ تو ریکویسٹ ہے کہ رمضان کو پرامن طریقے سے، محبت سے، خلوص سے، دلوں کو صاف کر کے اور اس کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کو گزاریے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔